رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے فضائل امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام۔ 15 رمضان المبارک ہے۔ امام علی امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، سبط رسول کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ زمین سے تابہ فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تابہ فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ سبط رسول علیہ السلام وہ شہزادہ رسول کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہوں یا کہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اس میں جناب امام حسن مجتبیٰ کی جو ہمیں مقام، فضل و شرف اور آپ کی پاکی بلند پائیگی کا مقام ملتا ہے کہ جس کا نام ہی حسن رکھا جائے، جس کا عقیقہ رسول خدا فرمائیں، جس کو گٹی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے ملے، اور جس کو پکڑ کر چلنا ید اللہ کے ہاتھ ہوں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیاں ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہو، اور پھر جس کو ہیبت و سرداری حضور عطا فرمائیں کہ جو سر سے لے کر یہ زلفوں سے لے کر چشمان مقدس ہو، چہرہ ہو، اور ناف مبارک تک حضور علیہ السلام کے بالکل مشابہ ہوں۔ احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت یا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، یا پھر جناب امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے تو آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور پاک پروردگار عالم جو ان سے محبت کریں، جو ان کو اپنا محبوب رکھیں، جو ان کے ساتھ الفت و نصرت کا معاملہ کریں، جو ان کی عزت و عظمت میں اپنی زندگیاں گزاریں، اے اللہ ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ یعنی یہ وہ فضل ہے، یہ وہ شرف ہے، یہ وہ کرم ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ اور حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کے بارے میں جو اپنے نانا نانی، اپنے چاچا پھپھو، اپنی ماموں اور خالہ، اپنی ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل والا ہیں، سب سے بہتر ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے، تو فرمایا وہ حسنین ہیں، ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی والدہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھو ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ، اور ان کی خالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں حضرت جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم ہیں۔ اور فرمایا یہ نانا نانی، والد والدہ، چاچا پھپھو، ماموں، خالہ ہر اعتبار سے افضل والا ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر جناب امام حسن علیہ السلام کو وہ سخاوت عطا فرمائی گئی، حضور علیہ السلام کی ہیبت، حضور کا جاہ و جلال، حضور کے کمالات، اور پھر سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو سائل آتا ہے نا، سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، سوال دل میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا تو ابھی آ کر اس نے سوال کرنا ہی چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 10,000 درہم دے دیے جائیں۔ عرض کرنے لگا ابھی میں نے تو سوال کیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہماری بارگاہ میں آ کر سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، ضروری نہیں کہ ہم تمہیں پوچھیں کہ تم سوال کرو۔ یہ آپ کا یہ فضل اور آپ کو یہ اللہ نے سخاوت عطا فرمائی۔ ایک شخص حاضر ہوا تو آپ نے 50,000 اشرفیاں اس کو دے دیں، اب اس کو اٹھانے کی سکت نہیں، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو، اٹھانے کی سکت نہیں۔ اس نے 2 مزدور لگائے، آپ نے ان مزدوروں کو اجرت بھی اپنے پاس سے دے دی۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کے ساتھ آپ نے 37 برس گزارے، اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھوڑا عرصہ گزارا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی بالکل قلیل عرصہ گزارا، لیکن اس کے باوجود آپ کی تربیت، آپ کا حسن اعمال، آپ کا سر رات اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا اور بحالت روزہ رہنا دن کے وقت، اور پھر 25 حج براہنا پا، یعنی ننگے پاؤں آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ اور پھر اصحاب رسول کے ساتھ آپ جو اصحاب رسول کی تعظیم فرماتے، ان سے محبت فرماتے۔ ایک دفعہ جناب حضرت آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ سے قبل جناب عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے اجازت چاہی ملاقات کے لیے، اور ان کو اجازت نہ ملی۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ واپس پلٹ آئے۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو، کہ جناب امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تھے اور واپس چلے گئے، ملنا چاہتے تھے۔ جناب فاروق اعظم کو پتہ چلا، اب محبت و الفت اور قربت کا رشتہ دیکھیے ذرا۔ جناب فاروق اعظم آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضور آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے پیغام نہیں بھیجا اور آپ واپس پلٹ آئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے، انہوں نے اجازت چاہی تھی، اور چونکہ آپ سے اجازت نہیں ملی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب چونکہ آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کا اور اس کا کیا موازنہ، آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ، میرے سر پر جتنے بال ہیں یہ آپ کی کرم نوازی سے ہیں۔ یعنی آپ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو عزت و شرف ملا ہے یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ آپ تشریف لاتے، وہ تو عمر کا بیٹا تھا، آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت حسن بن علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار دیکھا۔ حضور یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ جامع ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اہل بیت میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، پھر حضور ان کو سونگھتے اور اپنے ساتھ چپٹاتے۔ اور سیاستہ کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان سے محبت رسول خدا سے محبت ہے، رسول خدا کی محبت اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہے، اور ان سے بغض امام حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدین شہیدین قمرین منیرین علیہم السلام سے بغض و عناد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد ہے، اور حضور کا بغض و عناد اللہ کا بغض ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسنین کریمین سے محبت رکھے، اور حسین اور حسن میری اولاد میں سے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا اصول ہے اگر باپ گوندل ہے تو بیٹا بھی گوندل ہے، باپ راجپوت ہے تو بیٹا بھی راجپوت ہے، لیکن حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدین پہ آ کر قانون تبدیل ہو گیا۔ فرمایا گیا جو فاطمۃ الزہرا کے یہ شہزادے ہیں نا، یہ میرے شہزادے ہیں، اور ان کو فضل اور شرف کیا ملا کہ فرمایا یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہوں تو شہزادے پشت پاک پہ آ جائیں تو حضور منع نہیں فرماتے، نماز کو لٹایا نہیں جاتا، حالانکہ اس وقت بحالت نماز اللہ کے رسول کی نماز میں خیال تو بچوں کا آیا، خطبہ دے رہے ہیں حضور، لیکن شہزادے تشریف لے آئیں تو حضور خطبہ چھوڑ دیں اور ان کو اٹھا لیں۔ ناظرین کرام، یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنین کریمین کے ساتھ محبت ہے۔ اور امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو تمہارا غلام ہے وہ میرا غلام ہے۔ امام حسن مجتبی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آپ کو مقام عطا فرمایا، بے شمار مقروض آپ کے پاس آتے اور وہ ابھی سوال نہ کرتے تو آپ ان کے قرضے اتار دیتے، ان کو عطا فرما دیتے۔ ایک صحابی رسول نے پیغام بھیجا کہ جا کر امام حسن سے عرض کرنا کہ آپ کے نانا جان کا غلام ہوں اور میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں، اور میرے پاس اب چونکہ وقت مرگ ہے، میری وصال کا وقت ہے، بستر مرگ ہے، علالت ہے، ضعف ہے، پریشانی ہے، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، تو یہ قرض کیسے اتاروں؟ تو میں نے تو اب ساری زندگی آپ کے نانا کی غلامی کی ہے۔ جب یہ پیغام حضرت امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اپنے غلام کو نہیں فرمایا یا کسی اور کو نہیں کہا، وہ رقم ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈالی اور خود لے کر اس گھر میں تشریف لے آئے، اور آ کر فرمایا کہ یار یہ رقم کل ہی آئی تھی اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ رب نے کیوں بھیجے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بھیجے تھے۔ کہا حضور کسی غلام کو بھیج دیتے، فرمایا نہیں یہ میرا کام تھا، میں نے ہی کرنا تھا۔ یعنی یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی الفت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بشارت کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہوگا اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بصیرت دیکھیے کہ آپ نے خلافت کے امور میں بھی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مکمل آبیاری فرمائی اور دین متین کے تمام معاملات کو بڑی صلح جوئی کے ساتھ، بڑے اسلوب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے حل فرمایا۔ امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام شہزادہ رسول، آج 15 رمضان المبارک ہے، آج آپ کا یوم وصال ہے، آپ کو
زہر دیا گیا اور جس کے سبب سے آپ کا وصال پرملال ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے ساتھ محبت، الفت اور قربت کا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔